مسلمانان عالم پر جس طرح رمضان مبارک میں نماز پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح رمضان کے بعد پورا سال پنجگانہ نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ اس میں غفلت جو ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ نماز کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز وہ دین کا ستون ہے، اور الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، اور اسی طرح ارکان اسلام میں بہترین رکن وہ نماز ہے، اور پھر نماز اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے، اور جس نے اللہ کا قرب پانا ہے اس کے لیے تو فرض کے بعد نوافل میں کثرت کا حکم ہے کہ وہ کثرت کرے گا تو اللہ کا قرب جو ہے وہ پائے گا۔ لیکن ہم اس طرح دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم فرض کے لیے بھی ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہونا ہے، جس چیز کا حساب ہونا ہے، وہ یہی نماز ہی ہے، اور جس کا پہلا سوال کامیاب ہوگا وہ آگے بھی کامیاب ہوتا چلا جائے گا، اور جو نماز میں پھنس گیا تو پھر وہ پھنستا ہی چلا جائے گا۔ تو اس لیے نماز کی ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ہمیں پابندی کی ضرورت ہے۔ نمازیوں میں اضافے کے لیے ایک دفعہ پھر نئے سرے سے جو ہے وہ محنت کی ضرورت ہے، چونکہ رمضان المبارک میں شیطان قید ہے، مسلمانوں کے لیے نیکی آسان ہے، اور رمضان المبارک کے بعد شیطان جو ہے وہ آزاد ہے، مسلمانوں کے لیے نیکی کرنا مشکل ہے، اور پھر کام کاج کی مصروفیات بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ فرض کے لیے ٹائم نکالنا ضروری ہے، فرض اور واجب جو ہے اس کا ادا کرنا نہایت ضروری ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے قضا ہو گئے ہیں، رہ گئے ہیں، انہیں دوبارہ پڑھنا جو ہے وہ اس وقت کے بعد پڑھنا ضروری ہے، وہ معاف نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر کسی کی کام کاج کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے ظہر کی نماز رہ گئی ہے تو کوشش کریں کہ عصر سے پہلے پڑھ لیں، عصر پڑھیں گے ساتھ ہی ظہر پڑھ لیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ رہ جائیں گی تو پھر رہ ہی جاتی ہیں، پھر دوبارہ جو ہے ان کو پورا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ اور پھر نماز قائم کرنے کا حکم ہے، نماز قائم کریں، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ تو نماز اگر ایک رہ گئی ہے تو اگلی پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر محنت کر کے جلدی پڑھ لیں گے تو دوبارہ پھر جو ہے وہ پٹڑی پر چڑھ آئیں گے، اور اگر دوسری بھی رہ گئی تو پھر تیسری اس سے زیادہ مشکل، چوتھی اس سے زیادہ مشکل، پھر انسان اس طرح جو ہے وہ آہستہ آہستہ نماز سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ہم نماز کی پابندی کریں، اور جو بالغ مرد حضرات ہیں ان کے لیے قرآن مجید میں حکم ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ تم باجماعت نماز ادا کرو، تم رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی باجماعت نماز ادا کرو۔ گھر میں بھی اگر آپ نماز ادا کر لیتے ہیں تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن آپ کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر آپ گھر میں یا کہیں بھی مسجد کے علاوہ جماعت کرا لیتے ہیں، آپ کو جماعت کا ثواب تو مل جائے گا، فرض بھی ادا ہو جائے گا، لیکن مسجد کا ثواب نہیں ملے گا۔ مسجد میں چل کر آنے کا ثواب بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ وضو کر کے مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، اللہ اس کے ایک قدم پر نیکیوں کا اضافہ فرماتا ہے، دوسرے قدم پر جو ہے وہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو انسان جس طرح چل رہا ہے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جس طرح دوسرا قدم اٹھا رہا ہے وہ گناہ جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، مٹ رہے ہیں۔ اور پھر نماز سے پہلے وضو ضروری ہے، اور وضو وہ بہترین عمل ہے کہ قیامت کے دن حضور کی امت کی یہ پہچان ہے، حضور کی امت اسی چیز سے پہچانی جائے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن سارے لوگ جمع ہوں گے، حضور آپ کی امت بھی جمع ہوگی، وہاں حاضر ہوگی،
تو آپ اپنی امت کو کس طرح پہچانیں گے؟ فرمایا کہ میں اپنی امت کے اعضائے وضو کے چمکنے سے پہچان لوں گا۔ تو ظاہری بات ہے جو نماز پڑھے گا وہ وضو بھی کرے گا، اور جو نماز نہیں پڑھے گا وہ وضو بھی نہیں کرے گا، اس کی چمک میں بھی کمی آئے گی، اور نماز چھوڑنے کا گناہ جو ہے وہ تو الگ ہے۔ تو نماز کی پابندی کریں، بالغ مرد حضرات کوشش کریں مسجد کو لازمی طور پر اپنائیں۔ حدیث پاک میں حکم ہے نا کہ مسجد میں مومن اس طرح ہے کہ جس طرح مچھلی جو ہے وہ پانی میں پرسکون ہے، اسی طرح مومن مسجد میں پرسکون ہے، اور منافق جو ہے اس کے لیے مسجد میں رہنا بھاری ہے، اس کے لیے مشکل ہے، وہ مسجد کو قید سمجھتا ہے۔ تو ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، مسجد کو لازم پکڑیں، اور اگر نماز رہ جاتی ہے تو پھر بجائے اس کے کہ میری نماز رہ گئی ہے میں اگلی بھی چھوڑ دوں، نہیں، اگلی بھی پڑھیں اور جو پچھلی رہ گئی ہے اس کو بھی قضا کریں، اور گھروں میں نماز کا ماحول بنائیں، اپنی بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کو اللہ رب العزت نے خود جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ آپ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، نماز کی تلقین کریں، اور ہم بھی اللہ کے اس حکم پر عمل کریں، اور یہ ہر گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کے ٹائم جو ہے وہ متوجہ کرے کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، آپ نماز ادا کریں۔ بیوی ہیں، بچے ہیں، ساروں کو نماز کا جو ہے پابند بنانا یہ سربراہ کی ذمہ داری ہے، اور حدیث پاک میں حکم بھی ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی شعبے میں سربراہ ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے سربراہ ہے، اور ہر سربراہ سے اس کے ماتحتوں کے متعلق جو ہے پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز کے ٹائم جو ہے وہ اپنے اہل کو نماز کا حکم دیا تھا یا نہیں دیا تھا، انہیں نماز کی طرف متوجہ کیا یا نہیں۔ اور پھر قرآن مجید میں دوسری جگہ پر جو ہے وہ ایک نئے انداز سے جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، وہ ایسی آگ ہے کہ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، پتھروں اور انسانوں کو جو ہے وہ جہنم میں جھونک کر جو ہے اس کی آگ کو بھڑکایا جاتا ہے۔ تو جس طرح ہم خود جہنم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے، اور محبت کا صحیح تقاضا یہی ہے کہ بندہ خود بھی نقصان دہ چیز سے بچے اور اپنے پیاروں کو بھی نقصان دہ چیزوں سے بچائے۔ دنیاوی معاملات میں ہم اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو دنیاوی جو نقصان ہے اس سے بچانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ نماز کو ضائع کرنے سے ہمارے بیوی بچوں کا، گھر والوں کا جو آخرت کا نقصان ہو رہا ہے، ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم نماز کی پابندی کریں۔ تو آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم نماز کو ایک نئے عزم کے ساتھ اور نئے جو ہے وہ ذوق و شوق کے ساتھ ہم نماز کی پابندی کرنا شروع کریں، اور اپنے گھروں میں دوبارہ پھر سے جو ہے نماز کا اہتمام کروائیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کا جو ہے ایک پھر نئے سرے سے جو ہے وہ آغاز کیا جائے، اور نیکی کی طرف ہم اپنے آپ کو راغب کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا کے جو کام کاج ہیں ان کے بغیر بھی ظاہری بات ہے آپ جانتے ہیں گزارا نہیں ہے، لیکن اللہ نے بندے کو آزمائش کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اس دنیا میں جو بھیجا ہے، اتنے سارے کام کاج ہیں اور اتنی ساری ذمہ داریاں ہیں، لیکن ساری ذمہ داریوں کو، سارے جو فرائض ہیں ان کو پورا کرنا، اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ کے فرض کو پورا کرنا، یہی تو انسان کے امتحان ہے۔ آیا کہ یہ دنیا کے کام کاج میں مصروف رہتا ہے یا یہ اللہ کی یاد کے لیے بھی ٹائم نکالتا ہے؟ اور پھر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم نہیں تھے تو دنیا کے کام کاج چل رہے تھے، آج ہم ہیں تو دنیا کے کام کاج چل رہے ہیں، ہم کل چلے جائیں گے تو دنیا کے کام کاج پھر بھی جاری و ساری ہی رہنے ہیں، یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو کوشش کریں نماز کی پابندی کریں، اور اپنے جو بالغ افراد ہیں
ان کو جو ہے وہ نماز کا آپ سختی کے ساتھ حکم دیں۔ حدیث پاک میں بھی تربیت کا جو ہمیں حکم دیا گیا وہ یہی ہے کہ 7 سال تک آپ بچے کو نماز کی تلقین کریں، پیار کے ساتھ سمجھا کر اسے نماز کی طرف لائیں۔ جب 10 سال کا ہو جائے پھر ذرا اس پر سختی کریں اور پابندی کروائیں، کیونکہ یہی عمر ہے اگر وہ نمازی ہو گیا تو ساری زندگی نمازی رہے گا۔ اور یہ بہترین سرمایہ ہے والدین کے لیے کہ اگر اولاد نمازی ہو، اور اگر اولاد نمازی ہے تو والدین کے لیے مغفرت کی دعا خود بخود ہی جاری و ساری رہتی ہے، اور صدقہ جاریہ ہے اگر اولاد نیک ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ حدیث پاک میں وہ حکم ہے نا کہ بندہ جب فوت ہوتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 کاموں کے۔ فرمایا کہ ایسا علم چھوڑ کر گیا کہ جس سے لوگوں کو نفع حاصل ہوتا ہے، اور پھر وہ صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی کام کروا گیا ہے، کوئی نیکی کا کام ایسا کر گیا ہے کہ جو جاری و ساری ہے، اور پھر فرمایا کہ والد صالح یدعو لہ، ایسی نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے کہ جو اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور نماز میں آپ جانتے ہیں کہ بندہ تشہد کی حالت میں اللہ کے حضور حاضر ہو کر جو ہے وہ استغفار کرتا ہے، اپنے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے پروردگار ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی بھی بخشش فرما، اور قیامت تک جتنے مومن آئیں گے، جتنے ایماندار آئیں گے، مسلمان آئیں گے، ساروں کی مغفرت فرما۔ تو یہ کیا ہے، کس کو یہ ثمرہ نصیب ہوتا ہے؟ جو اپنی اولاد پر محنت کرتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں ہم اپنی اولاد پر بڑی محنت کرتے ہیں تاکہ دنیا میں ہماری اولاد کے جو ہے وہ اچھے نمبر آ جائیں اور اچھی پوسٹ پر پہنچ جائیں، لیکن ہمیں یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ آخرت میں ہمارے بچوں کے نماز کے نمبر بھی اچھے آئیں، اور وہ جنت کی بہترین جو ہے وہ عالی شان جگہ تک جو ہے وہ پہنچ سکیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مسلمانوں کے متعلق، انسانوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جو ہے وہ تمہاری جو موت اور حیات کا یہ سسٹم بنایا ہے، اس کو جو تخلیق فرمایا ہے، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کریں، ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون جو ہے وہ بہترین اعمال لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، کس کے اعمال سب سے اچھے ہیں، اور کون جو ہے وہ غفلت میں رہتا ہے، کون سستی کرتا ہے۔ تو سستی کو ترک کریں، اپنے آپ کو بھی نماز کی طرف متوجہ کریں، خود نمازی ہیں تو پھر بیوی بچوں کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ اگر ہم نمازی ہیں اولاد نمازی نہیں ہے تو پھر بات نہیں بنتی، کیوں کہ ہم نے اس نیکی کے کام کو آگے آنے والی نسلوں تک جاری رکھنا ہے۔ جس طرح بندہ خود مسلمان ہے، اپنی اولاد کو، گھر والوں کو اگر مسلمان نہیں ہے تو اسلام کی طرف راغب کرنا ضروری ہے، اور اسی طرح بندہ خود نمازی ہے تو اپنی اولاد کو نماز کا حکم دینا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا، یہ ہر مسلمان پر، ہر سربراہ پر جو ہے وہ ضروری ہے۔ نیکی کا حکم دیں، گناہوں سے جو ہے بچانے کی کوشش کریں، جس طرح دنیاوی نقصان دہ چیزوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح آخرت کی نقصان دہ جو اعمال ہیں جس کی وجہ سے بندہ عذاب میں گرفتار ہوگا، ایسے اعمال سے بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اور نماز فرض عین ہے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے، اور اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے تو وہ اپنا خسارہ کر رہا ہے، اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لینا ہے وہ یہی نماز ہی ہے۔ ویاؤ نماز جو ہے وہ 2 حساب اس کا، اب کتنی نمازیں ہیں اور کتنی چھوڑ کر آئے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ نماز جو فرض ہے اگر خدا نہ خواستہ اس میں کمی رہ جاتی ہے، پھر نوافل کی طرف جو ہے وہ توجہ کی جائے گی، چلے نفل ہی لے آئیں، اپنی رحمت سے جو ہے وہ نفل کو فرض کے کھاتے میں ڈال کر پورا کر کے معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ نہ فرض ہوں نہ نفل ہوں تو پھر سوچیں اس وقت بندے کے لیے کہ جو ہے وہ کتنی بڑی مصیبت ہوگی اور کتنی بڑی پریشانی ہوگی۔ تو نماز کی طرف ہم متوجہ ہوں، نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز یہ معراج کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا اللہ کے ساتھ جو مکالمہ ہے، جو کلام ہوئے، جو گفتگو ہوئی، جو راز کی باتیں ہیں، وہ اسی نماز میں ہیں۔
تشہد کے بارے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ اللہ رب العزت کے حضور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور نے جو ہے وہ تحفہ پیش کیا، تحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ الفاظ حضور کے ہیں، حضور نے اللہ کی بارگاہ میں ان الفاظ کو بطور تحفہ پیش فرمایا، اور اللہ رب العزت نے تحفے کے مقابلے میں اپنے حبیب کو جو تحفہ دیا وہ کیا ہے؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پر بھی سلام ہو اے میرے پیارے نبی، اور اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں، اور آپ رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہوں، آپ پر بھی یہ ساری چیزیں ہوں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اللہ کی خاص عطا کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھا بلکہ اپنی امت کو بھی شامل فرما لیا، اور فرشتوں نے بھی ساروں نے شامل ہو کر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے جو برگزیدہ اور نیک صالح بندے ہیں ان پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی ہو۔ اور پھر جو ہے فرشتوں نے گواہی دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کی گواہی دی، فرشتوں نے اللہ کی توحید اور حضور کی رسالت کی گواہی دی۔ تو یہ کتنا بہترین مضمون ہے، اور اس پر فقہاء لکھتے ہیں، صوفیاء لکھتے ہیں کہ آپ جب تشہد پڑھیں تو اس یقین اور عقیدے کے ساتھ پڑھیں کہ السلام علیکہ ایہا النبی، گویا کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور حضور کو اپنے سامنے حاضر و ناظر جان کر میں حضور کے بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہوں۔ السلام علیکہ، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ آپ پر بھی سلامتی ہو اللہ رب العزت کی طرف سے، ایہا النبی، اے اللہ کے لاڈلے اور آخری نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں ہوں۔ تو نماز میں انسان کو اتنے فوائد ملتے ہیں، اتنے ثمرات ملتے ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ میڈیکلی طور پر، طبی لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، بیماریوں سے بچنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ صرف نماز پڑھتا ہے اور بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ آج سائنس جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے اندر قوت مدافعت جو ہے بڑھتی ہے، اور خاص طور پر دماغی بیماریوں سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، کسی کا ہائی ہو رہا ہے، کسی کا لو ہو رہا ہے، اور سجدہ بہترین حالت ہے کہ جس حالت میں انسان کا سر جو ہے وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، زمین پر ہوتا ہے، اور دماغ کی باریک باریک نسوں کو، رگوں کو جو ہے وہ خون بہترین انداز میں پہنچ جاتا ہے۔ تو ہم نماز پڑھ کے بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں، نیکیاں بھی کما سکتے ہیں، اور اللہ کو راضی بھی کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں ہم خود بھی نماز پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی عادت جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور پھر عادت سے بڑھ کر اگلا درجہ جو ہے وہ عبادت کا ہے۔ ایک ہے کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی تو وہ نماز کا قیام نہیں ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، کیا مطلب؟ پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ رہ گئی ہے تو اس پر کوشش تو کریں کہ نہ رہے، اور اگر رہ ہی گئی ہے تو اس کو فوراً قضا کریں، اور جب قضا کر لیں گے قضا کے بعد استغفار پھر بھی لازم ہے کہ یا اللہ تیرا حکم تھا کہ نماز کو ٹائم پر ادا کرنا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نماز کو مقررہ وقت پر فرض کیا، لیکن یا اللہ مجھ سے غفلت ہوئی، سستی ہوئی، میں ٹائم سے جو ہے وہ نہ اس کو پڑھ سکا، اب بعد میں پڑھ رہا ہوں، مہربانی فرما اس بعد کی پڑھی ہوئی کو قبول بھی فرما، اور جو تاخیر ہوئی ہے اس کی معافی بھی عطا فرما۔ اور اس کے متعلق میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نماز جب قضا ہو جاتی ہے تو وہ وقت کی پابندی سے خارج ہو جاتی ہے۔ جس طرح فجر ہے اس کے لیے جو ادا ہے اس کے لیے پابندی ہے کہ آپ طلوع آفتاب سے پہلے پڑھیں، بعد میں پڑھیں گے تو وہ ادا نہیں ہوگی، وہ قضا ہی ہوگی۔ لیکن جو نماز اپنے وقت سے رہ گئی ہے آپ اس کو جب چاہیں ادا کر سکتے ہیں، چاہے آپ فجر سے پہلے پڑھیں، فجر کے بعد پڑھیں، ظہر سے پہلے پڑھیں، ظہر کے بعد پڑھیں، عصر سے پہلے پڑھیں، عصر کے بعد پڑھیں، مغرب سے پہلے پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء سے پہلے، عشاء کے بعد، جب آپ کو ٹائم ملے آپ پڑھیں۔ اور جو نماز قضا ہو جاتی ہے اس میں صرف فرض اور واجب کی قضا جو ہے وہ لازم ہے،
جو ضروری ہے وہ صرف فرض اور واجب، یعنی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے، 2 فرض پڑھ لیں، آپ کی نماز جو ہے جو قضا ہوئی تھی وہ ادا ہو گئی۔ ظہر کی قضا ہو گئی ہے، 4 فرض پڑھ لیں۔ عصر کی قضا ہو گئی ہے، 4 فرض پڑھ لیں۔ اور مغرب کی قضا ہو گئی ہے، 3 فرض پڑھ لیں۔ عشاء کی قضا ہو گئی، 4 فرض بھی پڑھیں اور ساتھ 3 وتر بھی پڑھیں، تو آپ کی یہ قضا نمازیں جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہیں، اور اس طرح ہماری نمازیں جو ہے وہ ہم ان کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو نماز گھر میں اپنے اقامت کی حالت میں قضا ہوئی ہے، اگر آپ اس کو سفر کی حالت میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو چاہے شرعی سفر ہے، آپ کو قصر نماز کی جو ہے وہ سہولت حاصل ہے، لیکن جو نماز گھر میں قضا ہوئی ہے آپ سفر میں اس کو پورا پڑھیں گے۔ اور جو نماز سفر کی حالت میں قضا ہوئی ہے، آپ گھر آ گئے ہیں، تو اگر شرعی سفر ہے، آپ کی قصر نماز بنتی ہے، تو آپ گھر پہنچ آئے ہیں، آپ جب اس کو قضا پڑھیں گے تو آپ قصر ہی پڑھیں گے، یعنی جہاں نماز کا ٹائم تھا اس وقت کا اس جگہ کا لحاظ ہے، اور جب ادا کر رہے ہیں اس کا لحاظ نہیں ہے۔ سفری نماز ہے، گھر پڑھیں گے، سفر کے حساب سے پڑھیں گے۔ گھر قضا ہوئی ہے، سفر میں پڑھ رہے ہیں تو گھر کے حساب سے ہی پڑھیں گے اور پوری ادا کریں گے۔ اور پھر آپ ایک ہی ٹائم وضو کر کے 5 نمازوں کو اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ضروری ہمارے ہاں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ نماز پڑھنے آئیں تو آپ جو نماز پڑھنے آئے ہیں اسی نماز کو قضا کر لیں، وہ ہے ایک عادت کے طور پر تاکہ ہماری نمازیں پوری ہو جائیں۔ یہ صرف سہولت ہے کہ فجر کے ٹائم آئیں، فجر کی 2 سنتیں بھی پڑھ لیں، اور فجر کی جو نماز قضا ہوئی ہے 2 فرض اور پڑھ لیں تاکہ ایک فجر کی جو قضا ہوئی ہے وہ ادا ہو جائے۔ ظہر کے ساتھ ظہر پڑھ لیں، عصر کے ساتھ عصر پڑھ لیں، مغرب کے ساتھ مغرب، اور عشاء کے ساتھ عشاء۔ یہ ایک صرف سہولت کے لیے بتایا جاتا ہے، ورنہ جو قضا ہو گئی ہے آپ 5 نمازوں کو اکٹھا ایک ہی ٹائم ادا کر سکتے ہیں، کہ ایک ہی ٹائم آپ کھڑے ہوں، فجر کے 2 فرض پڑھ لیں، ظہر کے 4 فرض پڑھ لیں، عصر کے 4 فرض پڑھ لیں، اور مغرب کے 3 فرض پڑھ لیں، عشاء کے 4 فرض پڑھ لیں، اور 3 وتر پڑھ لیں۔ ایک دن کی پوری کی جو ہے وہ آپ نے جو قضا نماز ہے آپ نے اس کو ادا کر لیا، کیوں کہ جو قضا ہوئی وہ وقت کی پابندی سے خالی ہے، اور آپ جتنی مرضی جو ہے وہ نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ سکتے ہیں جو قضا ہو گئی ہیں۔ تو جو قضا ہو گئی ہے وہ فرض جو ہے وہ اسی طرح فرض ہے، یعنی قضا ہونے کے بعد وہ معاف نہیں ہے، اس کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں آئی کہ پہلے وہ فرض عین تھی اب قضا ہو گئی ہے تو اس کا درجہ کم ہو گیا ہو، نہیں۔ جو نماز قضا ہوئی ہے وہ جس طرح قضا ہونے سے پہلے ادا ہونے کی حالت میں فرض عین تھی، اس کا ادا کرنا ضروری تھا، فرض تھا، اسی طرح وہ قضا ہونے کے بعد بھی اس کا ادا کرنا فرض عین ہی ہے، وہ نہ معاف ہے اور نہ اس میں جو ہے وہ کوئی کمی آئی ہے۔ جس طرح ایک قرض ہے وقت پر ادا کرنا ضروری ہے، وقت پر ادا نہیں کر سکے تو پھر بھی اس کا ادا کرنا ضروری ہے، وہ معاف نہیں ہو جاتا، تو اسی طرح نماز ہے، ہم اللہ کرے ہماری نمازیں جو ہیں وہ پوری ہو جائیں، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہونا ہے اور حساب و کتاب ہونا ہے۔ ہم اپنی نمازوں کی فکر کریں، اور نماز یہ بہترین عبادت ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ بندہ نفل کے ذریعے، اللہ رب العزت حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے بندہ نفل کے ذریعے میرا قرب جو ہے وہ حاصل کرتا ہے، یعنی اللہ نے حدیث قدسی کے ذریعے مسلمانوں کو بتایا کہ اگر کوئی میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ نوافل کی کثرت کرے، فرائض تو پورے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، فرائض کے بعد نوافل کی کثرت کرے، پھر وہ نوافل کی کثرت کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ جس بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے پھر اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور پھر جس بندے کو اللہ رب العزت اپنا محبوب بنا لیتا ہے پھر اللہ رب العزت حضرت جبرائیل امین کو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے فلاں بندے سے جو ہے محبت کی ہے، میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اس سے محبت فرما۔ اور جب حضرت جبرائیل امین اس بندے سے محبت فرمانا شروع کر دیتے ہیں پھر جو ہے وہ اعلان کیا جاتا ہے، اور جبرائیل امین کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ سارے آسمان والوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ اللہ اس بندے سے راضی ہو چکا ہے، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے، اور میں بھی اس سے محبت فرماتا ہوں، تم سارے آسمان والے بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر فرمایا کہ وہی اعلان زمین پر بھی کروایا جاتا ہے
کہ اللہ رب العزت اور جبرائیل امین اور آسمان والی ساری مخلوق فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، اے اہل زمین تم بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرو، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کو مقبولیت عامہ جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے، جس کی پیچھے راز کیا ہے؟ نماز کی پابندی۔ نماز کی پابندی اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ وہ نماز ہے، اور نماز فرض عین ہے اور دین کا ستون ہے۔ جس کی نماز کم ہے وہ یوں سمجھے کہ اسلام کا ایک رکن کم ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر 5 پلروں پر جو ہے وہ چھت قائم ہو تو ایک پلر نکال لیں گے تو چھت اور کمزور ہو جائے گی، دوسرا نکال لیں گے اور کمزور ہو جائے گی، تیسرا نکالیں گے اور کمزور، آہستہ آہستہ اگر 5 نکال لیں گے تو چھت کی چھٹی ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو چیک کریں کہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ بھی اسلام کا رکن ہے، پھر نماز رکن ہے، روزہ رکن ہے، حج رکن ہے، زکوٰۃ رکن ہے۔ کیا ہماری نمازیں پوری ہیں؟ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم روزے پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں، اگر حج فرض ہے تو ہم حج صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں پوری ہیں تو سمجھے کہ ہماری چھت اسلام کی مضبوط ہے، اور اگر ان میں سے جتنی کمی ہے اتنا ہمارا ایمان کمزور ہے اور ہمارے ایمان میں جو ہے وہ کمی ہے۔ تو کوشش کریں ہم اپنے ایمان کو کامل کرنے کی بھرپور کوشش کریں، نماز کی خود بھی پابندی کریں، مساجد کو پھر نئے سرے ایک عزم مصمم کے ساتھ آباد کریں۔ آپ تمام نمازیوں سے التجا ہے کہ آپ ہر نماز کے ٹائم کم از کم اور نہ صحیح ایک نمازی تو ساتھ اور لائیں نا۔ جب آپ ہوٹل پر ہیں، دکان پر ہیں، گھر پر ہیں، آپ خود نماز کے لیے آ رہے ہیں دعوت دینے، آپ صرف یہی کہیں گے نا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا آئے نماز پڑھیں، اتنا کہنے سے اللہ کی طرف سے آپ کو اتنا اجر دیا جائے گا کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ نیکی کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں اس امت کی جو فضیلت کا سبب بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ امت نیکی کا حکم دیتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے، گناہوں سے منع کرتی ہے۔ تو نماز کا حکم کریں، نماز کی تلقین کریں اور نمازیوں کو بڑھانے کی کوشش کریں، اپنے مساجد کو پھر سے نئے سرے سے جو ہے وہ آباد کریں، اپنے نمازیوں کی تعداد کو بڑھائیں اور نماز کی طرف لوگوں کو راغب کریں۔ اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو غفلت کی وجہ سے بیٹھے رہتے ہیں، اور جب ہم کہہ دیتے ہیں تو اللہ بھی ہدایت عطا فرما دیتا ہے اور غفلت دور ہو جاتی ہے، بندہ مسجد میں آ جاتا ہے۔ اور پھر الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کا سبب بننے والا، نیکی پر رہنمائی کرنے والا وہ ایسے ہی ہے جس طرح نیکی کرنے والا ہے۔ آپ نماز کی دعوت دے کر 10 بندے ساتھ لائے ہیں، آپ کو اپنی نماز کا ثواب بھی ملے گا، 10 بندے جو اور نماز پڑھیں گے ان 10 کے برابر آپ کو بھی ثواب دیا جائے گا، اور ان 10 نمازیوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ حدیث پاک میں حکم ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں اجر عطا فرماتے ہوئے نہیں تھکتا۔ تم جو ہے وہ محنت کر کر کے، نیکی کر کر کے تھک سکتے ہو، لیکن اللہ کے خزانے جو ہیں وہ غیر محدود ہیں، اللہ تمہیں نوازتے ہوئے اور عطا فرماتے ہوئے ہرگز نہیں تھکتا۔ تو اللہ کی رحمتوں کو سمیٹیں، کوشش کریں نمازیوں کی تعداد کو بڑھائیں، ہر نمازی جو ہے وہ اپنے ساتھ کم از کم ایک نمازی ضرور لائے، اور مسجد میں ایک پھر سے جو ہے وہ بہار آئے اور مسجدیں پھر سے آباد ہوں، اور مسجدیں جو آباد ہوتی ہیں وہ نمازیوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ باقی مسجدیں مضبوط ہو جائیں، پختہ ہو جائیں، اچھے قالین ہو جائیں، ایسی شیسی لگ جائیں، اور اگر نمازی نہیں ہیں تو پھر وہ عمارت ہی ہے، وہ مسجد نہیں ہے۔ مسجد تب ہی ہے کہ اس میں نمازیوں کی کثرت ہو، اللہ کو یاد کرنے والوں کی کثرت ہو، توبہ استغفار کرنے والوں کی کثرت ہو، اور اللہ کے حضور گڑ گڑانے والوں کی کثرت ہو، تو پھر جا کر جو ہے وہ مسجد بنتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ چند معروضات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، مجھے بھی آپ کو بھی نیکی کا حکم اور گناہوں سے بچنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے مسلمانوں کو نماز کی طرف راغب فرمائے اور نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔